کچھ کا دعویٰ تھا جب زمین جن کے نور اور آگ سے چمکتی تھی، پتھروں میں تراشے ہوئے شہر یہ کوئی افسانہ نہیں تھا۔ آدم علیہ السلام سے پہلے یہی ان کی حقیقت تھی۔ دنیا صرف آباد ہی نہیں تھی بلکہ اس پر حکومت بھی تھی، اور حکمران خاموش چرواہے نہیں تھے، وہ آگ کے بدن رکھنے والے تھے، لمبی عمر پانے والے بادشاہ تھے۔ انہوں نے اپنی قوتوں کا استعمال کیا، غائب ہونے کے لیے، اڑنے کے لیے، مخلوق کے دلوں میں وسوسے ڈالنے کے لیے۔ آج ان کے شہر غائب ہو چکے ہیں، لیکن ممکن ہے ان کے نشان اب بھی ان ملبے کے نیچے چھپے ہوئے ہوں جو انسان سمجھ نہیں پاتا۔ جن میں ایسے بادشاہ ابھرے جو اللہ کو سجدہ نہیں کرتے تھے، انہوں نے اپنے لیے عبادت کا مطالبہ کیا، انہوں نے بت کھڑے کیے، جادوئی الفاظ پڑھے، ڈر کے ذریعے لوگوں کو جھکایا۔ جادو ایک سودے کی چیز بن گیا، تاریک رسمیں پوشیدہ کمروں میں ادا ہونے لگی۔ کچھ کا دعویٰ تھا کہ وہ ایسے دروازے کھولتے ہیں جو بند رہنے چاہیے تھے، ایسا علم جو چھپا رہنا چاہیے تھا اب اسے سب سے زیادہ قیمت دینے والے کو بیچا جانے لگا۔ انہوں نے کمزور قبیلوں کو غلام بنایا، انہیں سپاہی اور خادم بنا لیا۔ وہ معصوم جن جو اب بھی اپنے رب کو یاد رکھتے تھے چھپنے پر مجبور ہو گئے، انہیں ان زمینوں سے نکال دیا گیا جو کبھی ان کا گھر تھی۔ تو آخر یہ سارا فساد شروع کیسے ہوا؟ ایسی بغاوت کس چیز نے پیدا کی جو اتنی طاقتور اور اتنی تباہ کر دینے والی تھی کہ فرشتوں کو بھی خوف ہوا کہ کہیں یہ سب دوبارہ نہ ہو؟ اس سوال کا جواب سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ آگ سے بنی یہ مخلوق کیسے گری، اور کیسے ایک ایسا جن جو کبھی آسمانوں میں تعریف پاتا تھا انسانیت کا سب سے بڑا دشمن بن گیا۔ اسلامی علماء کے مطابق وہ بالکل انسانوں کی طرح مختلف زبانیں بولتے تھے۔ ان کے شہر تصور سے پرے تھے کیونکہ وہ دوسری جہاتوں اور پہلوؤں میں رہتے تھے جو ہماری 3 بڑی دنیا سے بہت مختلف تھے۔ وہ ایک قسم کی انرجی جیسی آگ سے پیدا کیے گئے تھے جس کا کوئی عام جسمانی وزن نہیں تھا، اسی لیے ان کا تصور کرنا مشکل ہے۔ کچھ جن عبادت اور اطاعت میں قائم رہے، یہ وہ نیک، خاموش اور فرما بردار تھے جو چپ چاپ رہتے تھے، لیکن دوسرے اپنے اندر جھانکنے لگے۔ انہوں نے اپنی قوت دیکھی اور اسی سے محبت کر بیٹھے۔ انہوں نے اپنی آزادی دیکھی لیکن اسے غلط سمجھا۔ وہ فرشتوں سے حسد کرنے لگے، وہ پوچھنے لگے کہ ہمیں آسمانوں میں کیوں نہیں اٹھایا گیا، ہم زمین سے کیوں بندھے ہوئے ہیں جبکہ فرشتے آسمانوں میں اڑتے ہیں۔ کچھ دل سیاہ ہونے لگے، وہ ایک دوسرے کو چیلنج کرنے لگے۔ بالکل انسانوں کی طرح انہوں نے سوچنا شروع کر دیا کہ وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ زمین پر ان کی قوموں اور تہذیبوں کے درمیان جھگڑے شروع ہو گئے، قبیلے قبیلوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، رہنما ظالم بن گئے، بالکل انسانی حکمرانوں کی طرح۔ اسی فساد کے درمیان ایک شخص ابھر کر سامنے آیا، ایک ایسا جن جس کے پاس بہت قوت تھی اور بہت زیادہ عبادت تھی۔ اس کا نام تھا عزازیل۔ جب اس کی قوم فساد میں ڈوب رہی تھی، وہ اطاعت میں اوپر اٹھ رہا تھا، اس نے بغاوت میں حصہ نہیں لیا، وہ فرشتوں کے ساتھ کھڑا ہوا اور اسی وجہ سے اسے عزت دی گئی۔ لیکن عزازیل اپنی قوم سے اتنا مختلف کیوں تھا اور اس کی کہانی اتنے اندھیرے میں کیسے بدل گئی؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس جنگ کو سمجھنا ہوگا جس نے زمین کو چیر کر رکھ دیا، وہ جنگ جس نے سب کچھ بدل دیا۔ جب جن اپنی منمانی کرنے لگے، زمین پر فساد کرنے لگے، جادو ایک سودے کی چیز بن گیا، کمزوروں کو غلام بنایا گیا، اور جو اللہ کے فرما بردار تھے وہ چھپنے پر مجبور ہو گئے۔ جو دنیا کبھی آگ اور آزادی کی زندہ دنیا تھی، وہ نفس، گھمنڈ اور خواہش کی جنگ گاہ بن گئی۔ تو اللہ ان سب کو دیکھ کر غافل نہیں ہوا۔ فرشتے خاموشی سے دیکھ رہے تھے، دیکھتے رہے، یہاں تک کہ حکم آ گیا۔ اب زمین ایک ایسی جنگ دیکھے گی جیسے اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی، آگ کی مخلوق اور نور کے لشکر کی جنگ۔ ان تمام واقعات کے درمیان عزازیل کھڑا تھا۔ اس نے دیکھا کہ اس کی قوم کس طرح گناہ میں ڈوبتی جا رہی ہے۔ اس کا دل غصے سے بھر گیا، اور ایک اور چیز سے بھی، اپنے آپ کو ثابت کرنے کی خواہش سے۔ نہ صرف جن کے سامنے بلکہ فرشتوں کے سامنے بھی وہ تیار تھا کہ اپنی ہی قسم کے خلاف لڑے۔ وہ یہ دکھانا چاہتا تھا کہ آگ سے پیدا ہوئی مخلوق بھی وفادار ہو سکتی ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے جب کوئی بندہ یہ سوچنے لگے کہ وہ صرف بندہ نہیں رہا، وہ امتحان قریب آ چکا تھا، اور عزازیل اس امتحان کے بالکل درمیان میں کھڑا تھا۔ وہ فرشتہ نہیں تھا، وہ مجبوراً عبادت کرنے والی مخلوق نہیں تھا، اس نے خود سے عبادت کو چنا تھا، اور اس میں بہت آگے نکل گیا تھا۔ صرف عبادت میں ہی نہیں، معرفات اور اللہ کی پہچان میں بھی، یہاں تک کہ کہا گیا کہ وہ فرشتوں کو درس دیتا تھا۔ اس نے اسے قابل تعریف بنا دیا، لیکن خطرناک بھی۔ آہستہ آہستہ اس نے اپنی عبادت کو پسند کرنا شروع کر دیا۔ جب فرشتے اسے ایک رہنما کی طرح دیکھنے لگے تو شاید اس جنگ نے جو اب وہ لڑنے جا رہا تھا
اس کے دل میں تکبر کا پہلا بیج بو دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اسے حکم دیا کہ ان جن کے خلاف لڑے جو فساد پھیلا رہے تھے اور اطاعت سے انکار کر چکے تھے۔ اس کی قیادت میں فرشتوں کا ایک عظیم لشکر جمع کیا گیا۔ جلدی ہی وہ زمین پر اتریں گے اور یہ جنگ شروع ہوگی، لیکن جن کی تعداد بہت زیادہ ہو چکی تھی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ہر 10 مخلوق میں جسے اختیار دیا گیا 9 جن تھے اور صرف ایک انسان۔ اگر آج انسانیت کی تعداد 10 ارب کے قریب ہے تو پھر ان کی تعداد 90 ارب تک پہنچ سکتی تھی، اور چونکہ ان میں سے اکثر باغی ہو چکے تھے تو ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جنگ کتنی بڑی رہی ہوگی۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ شیطان کی 70,000 اولاد تھی اور ہر اولاد کی بھی 70,000 اولاد تھی۔ عربی زبان میں 70 کا عدد اکثر بہت بڑی تعداد کے لیے آتا ہے، اور چونکہ شیطان بھی جن میں سے تھا اس لیے ان کی آبادی بہت تیزی سے بڑھتی تھی۔ ان کی عمر صدیوں حتیٰ کہ ہزاروں سال تک پھیلتی تھی۔ ان کے خاندان اور قبیلے بے حد بڑھتے چلے گئے۔ یہ سب دیکھتے ہوئے جن کی آبادی اربوں میں ہونا کوئی عجیب بات نہیں تھی، لیکن ان کا سنہرا دور ختم ہونے کو تھا۔ پر ان میں سے ایک مختلف تھا، عزازیل۔ وہ دن رات نماز پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، روتا تھا، سجدوں میں گرتا تھا۔ فرشتے اسے نوٹس کرنے لگے، آسمان اس کے ذکر سے گونجنے لگا۔ کہا گیا کہ کسی جن نے اس سے پہلے اتنا اونچا رتبہ حاصل نہیں کیا تھا۔ عزازیل خود بھی یہی سمجھنے لگا۔ اسے لگا کہ وہ صرف ایک بندہ نہیں بلکہ ایک مثال ہے، لیکن جب دل یہ سمجھنے لگے کہ وہ سب سے اونچا ہے تو کتنی دیر لگتی ہے اسے یہ سوچنے میں کہ اسے اور زیادہ ملنا چاہیے۔ یہی سوچ دنیا کے مستقبل کو بدلنے والی تھی، اور امتحان ابھی شروع ہی ہوا تھا۔ روایتوں کے مطابق انہوں نے ان پیغمبروں اور رسولوں کو بھی قتل کر دیا جو اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے بھیجے تھے۔ ان کا فساد اور بڑھ گیا، شہر گر گئے، بادشاہ قتل ہوئے، آثار ٹوٹ گئے اور ان کے جھگڑے اور گہرے ہوتے گئے۔ کہا جاتا ہے کہ 1 سے زیادہ نبی ان کی طرف بھیجے گئے۔ ہر بار اللہ نے انہیں ڈرایا، سمجھایا، لیکن ان کا تکبر اور بڑھتا چلا گیا۔ یہ فساد روح زمین میں ایک بیماری کی طرح پھیل گیا۔ فرشتے جو یہ سب دیکھ رہے تھے اللہ کے عرش کی طرف رجوع ہوئے، اور عزازیل صرف تماشائی بن کر نہیں رہنے والا تھا، وہ کچھ بہت بڑا کرنے کی تیاری کر رہا تھا۔ آگ سے پیدا ہوا ایک مخلوق ان مخلوق کے درمیان چل رہا تھا جو نور سے پیدا کی گئی تھی۔ وہ اکیلا جن تھا جسے اتنا رتبہ دیا گیا تھا۔ وہ 2 جہانوں کی سرحد پر کھڑا تھا، نیچے فساد، اوپر اطاعت، لیکن اس کے اندر کچھ بدل رہا تھا۔ کبھی وہ سجدے میں روتا تھا تو کبھی اپنے رب کو ناراض کرنے کے خوف سے کانپتا تھا، لیکن اب اس کی چال بدل چکی تھی۔ اب وہ اس لشکر کی قیادت کرے گا جو جن کے بادشاہوں کو کچل دے گا اور انہیں ان کی اوقات یاد دلا دے گا۔ جب آسمانی لشکر زمین پر اترا، زمین کانپ اٹھی۔ ایسی روشنی جسے دنیا کی آگ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ آسمان چیر کر نیچے آئی۔ فرشتے ایسے سکوت کے ساتھ چل رہے تھے جو رعب پیدا کر رہے تھے۔ ان کے پر آفاق کو ڈھانک رہے تھے۔ ان کے چہروں پر کوئی جذبات نہیں تھے، صرف اطاعت۔ اور اس لشکر کے آگے عزازیل کھڑا تھا۔ نور سے بنی مخلوق کے درمیان صرف وہ آگ سے بنا ہوا تھا۔ وہ پورے یقین کے ساتھ کھڑا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ یہ لمحہ اسی کے لیے ہے۔ اس نے سمجھا کہ اس کی عبادت نے اسے اپنی قوم سے اونچا کر دیا ہے اور شاید فرشتوں کے برابر لا کھڑا کیا ہے، لیکن فرشتے اپنی حد جانتے تھے اور عزازیل ابھی بھی سیکھ رہا تھا۔ جب فسادی جن نے اس لشکر کو دیکھا تو وہ خوف سے کانپ اٹھے۔ پھر بھی انہوں نے سمجھا کہ ان کا جادو انہیں بچا لے گا، ان کی راکھ سے بنی ہوئی سلطنتیں قائم رہیں گی، لیکن جب اللہ کا حکم آ جائے تو